بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ظاہر ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک آئی ٹی وی. آج ہمارے ساتھ خطہ کوثار PP6 کے MPA جناب میجر الطاف ستی صاحب اس پروگرام میں شامل ہیں. ان سے ہم جانیں گے سب سے پہلے بجٹ کے حوالے سے اور کوٹلی ستیاں اور PP6 کے بجٹ کے حوالے سے اور کن کن جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ جو ہے وہ کس کس جگہ سڑک اور کن معاملات میں انہوں نے منظور کروائے ہیں. تو سب سے پہلے میں جناب اپنے محترم MPA جناب میجر الطاف ستی صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک تو سر آپ بہت بہت ہم شکر گزار ہیں کہ آپ صحت کی خرابی کے باوجود ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں. تو سب سے پہلے سر آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بجٹ 2020-21 میں PP6 کے لیے کیا کیا رکھا گیا سر؟ بجٹ میں نے کوشش کی بجٹ سے پہلے جو ہے بجٹ کافی پہلے شروع ہو جاتا ہے. میں نے کوشش کی اور میں خود میرا کمانڈر قاسم صاحب اور ڈرائیور کو لے کے ہم لوگ جو ہے وہ لاہور گئے. وہاں مختلف فادر کے چکر لگائے لیکن انفارچونیٹلی کہیں وہیں سے ہمیں جو ہے یہ کورونا والا معاملہ بھی اس سے بھی ہم افیکٹڈ ہو گئے. لیکن میں سارے دفتروں کے چکر لگا کے آیا. بعد میں جب کوارنٹائن بھی ہوا تو اس کے باوجود میں یہاں سے فون پہ CM بازار سے لے کے نیچے تک CNW تک تمام سیکٹری سے تمام لوگوں سے جو ہے ان کانٹیکٹ رہا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ PP6 میں ٹوٹل کوئی تقریباً 1 ارب پلس کا بجٹ جو ہے وہ آیا ہے جس پہ جلدی کام شروع ہو جائیں گے. جو ہی بجٹ پاس ہوگا اجلاس جاری ہے. میں بجٹ اجلاس اٹینڈ نہیں کر سکا کیونکہ میں کوارنٹائن میں تھا. اچھا سر, میرا آپ سے پہلا سوال کوٹلی ستیاں کے حوالے سے ہے کہ ملوٹ ستیاں روڈ کے حوالے سے کتنا فنڈ آپ نے رکھوایا سر؟ دیکھیں ملوٹ ستیاں روڈ پہ اس وقت جو اس سال میں جو رکھا گیا ہے وہ 7.5 کروڑ روپیہ ہے. 3.5 کروڑ روپیہ پہلے سے محکمے کے پاس موجود ہے, یعنی 11 کروڑ روپیہ اس وقت ہمارے پاس ان ہینڈ ہے. لیکن اس کرونا سے پہلے میرے سے یہ برآمد کیا گیا ہوا تھا کہ ہم اس پہ جو ہے وہ 5 کروڑ روپیہ الوکیٹ کریں گے. 5 کروڑ جون سے پہلے جولائی شروع سے پہلے آپ کو اور دیں گے. وہ فنڈ 5 کروڑ آیا بھی. 5 کروڑ اس کا 2 کروڑ خضر شہید روڈ کا, لیکن وہ کرونا کی وجہ سے جو ہے اس کو وڈرا کر دیا گیا. نہ صرف یہ بلکہ پورے پنجاب کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو ہے ان سے اماؤنٹ وڈرا کیا گیا. میں لاہور میں اس وزٹ کے دوران سیکرٹری فائننس سے بھی ملا, باقی سب سے بھی ملا, ان سے پرامس لیا. اب انشاءاللہ تعالی جب میں یہاں سے فارغ ہوں گا تو میں پبلک سے بھی یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ملوٹ ستیاں روڈ کے لیے فنڈز کی کمی میں نہیں ہونے دوں گا. 11 کروڑ سے فیز 1 اور 2 کا کام شروع ہوگا. اس کے 3 فیز تھے. جب پہلے ہم پیسہ میں لایا ٹھیک ٹھاک پیسہ اس وقت بھی لایا, لیکن اس وقت یہ فیز 1 اور 2 کا ایک ہی ٹھیکیدار تھا اور وہ ٹھیکیدار جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا. وہ اس کو جب پریشرائز کیا گیا کہ تم آ کے کام کرو, اس نے ایک دفعہ پرامس کیا کہ میں کام کروں گا, لیکن بعد میں دوبارہ جب معاملہ شروع ہونا تھا تو پھر وہ انکار کر گیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ ہلی ایریے کا تجربہ نہیں رکھتا تھا, جس کی وجہ سے پھر محکمے نے اسے جو ہے وہ رسک اینڈ کاسٹ کے اوپر لے کے گئے کہ اس سے یہ معاملہ واپس لے لیا جائے اور سارے کا سارا کسی دوسرے کو دیا جائے. اب جو ہمارے پاس پیسہ اماؤنٹ آیا ہوا تھا اس وقت 6.5 کروڑ روپیہ, وہ ہم نے فیز 3 پہ لگایا کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا بجائے اس کے کہ فنڈ ٹیپس ہوتے. وہ اس پہ لگا کے جو فیز 3 ہے دیٹ از اباؤٹ ٹو کمپلیٹ. اب سارے کا سارا ہمارا معاملہ جو ہے فیز 2 اور فیز 1 پہ ہوگا اور ادھر سے اس کا معاملہ سارے کا سارا جو ہے وہ فارمیلٹیز مکمل ہو گئی ہوئی ہے. اس کا ریوائز ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے جو فائنل سٹیج میں PND میں پڑا ہے. جو ہی PND سے ریوائز ایسٹیمیٹ ہوگا تو فوری طور پہ اس کا جو ہے وہ ٹینڈر ہوگا اور جو بھی ٹھیکیدار ٹینڈر لے گا وہ جو ہے اس کے اوپر کام کرے گا. 11 کروڑ روپیہ ہمارے پاس اویلیبل ہے اور میری یہ کمٹمنٹ ہے کہ فنڈ کے حوالے سے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے, میرے MNA کی ذمہ داری بنتی ہے, ہم لوگ مل کے تو فنڈ کی کمی نہیں ہونے دیں گے.
اچھا میرے صاحب، میرا آپ سے جو اس بارے میں سوال ہے کہ ملوٹ ستیہ روڈ کے حوالے سے ابھی آپ کو بھی پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف ہمارے صحافیوں کے ساتھ بھی اپوزیشن جو ہے وہ رابطے میں ہے، اور بہت زیادہ ان کے اندر ایک ہائپ کریٹ انہوں نے کی ہوئی ہے کہ جی ہم احتجاج کریں گے اگر یہ روڈ مکمل نہیں ہوگی یا روڈ بنے گی نہیں۔ دوسرا اپوزیشن کا یہ جو خیال ہے کہ جو آپ نے فنڈ منظور کروائے ہیں سر، ان فنڈ کا جو ہے جب تک ریلیز ہونے کا ٹائم آئے گا اس وقت تک ہمارا ونٹر سیزن شروع ہو جائے گا، اور ونٹر سیزن کے اندر تارکول والی روڈ بننا مشکل ہو جاتی ہے، اور یہ اگلے سال پہ کام چلا جائے گا سر۔ ایسے بالکل نہیں ہوگا، فنڈ ریلیز فوراً کرا دیں گے، صرف اور صرف وہاں سے وہ جو ریوائز ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے اس ریوائز ایسٹیمیٹ یوں ہی ہوگا تو فنڈ ریلیز کرانے میری ذمہ داری ہوگی، اور کام اس کے اوپر فوری طور پہ ہم جو ہے وہ جلد از جلد کام شروع کرا دیں گے۔ جولائی میں مجھے امید ہے کہ جولائی اینڈ سے پہلے ہم اس پہ کام شروع کرا دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میرے صاحب، میرا ایک اور سوال تھا کہ ہمارے پاس آئے تھے مینٹیننس ریپیئر کے فنڈ آئے تھے پچھلے سال، جس ٹائم ہمیں صداقت علی عباسی صاحب نے بھی کوٹلی ستیہ کے اندر یہ کہا تھا کہ میں اپنے حصے سے بھی فنڈ کچھ جو ہے وہ دے رہا ہوں کوٹلی ستیہ کو، لیکن وہ مینٹیننس ریپیئر فنڈ جو ہے اس حوالے سے سڑکوں پہ اس طریقے سے عوام کا یہ شکوہ کہ کام نہیں ہو سکا، اس میں کیا سر وجہ ہے؟ نہیں، مینٹیننس اینڈ ریپیئر کے فنڈ جو ہے وہ بھی آخری ٹائم پہ ان کو وڈرا کر لیا گیا، اس کے باوجود جو ہم نے اسکیمیں دی ہوئی تھیں ان کے ٹینڈر لگے ہیں، فنڈ دوبارہ اس کے جو ہے وہ ادھر سے ریلیز ہوں گے اور ان کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کافی سارے کام جو ہے ریپیئر اینڈ مینٹیننس میں ہوئے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہوں گے۔ اچھا سر، میرا اب سوال تھا آپ سے میرے اپنے آبائی علاقے سے بن بلاوڑا روڈ کے حوالے سے سر کیا اپڈیٹس ہیں؟ کیونکہ بن بلاوڑا روڈ پچھلے 4-5 سال سے آپ کے سامنے ہے، آپ نے خود بھی سفر کیا، آپ کی الیکشن کمپین کے دوران ایک جیپ والا حادثہ بھی آپ کے ساتھ آنے والی جو کانوائی تھی اس کے اندر واقعہ پیش آیا تھا، آپ اس بارے میں خود بھی گواہ ہیں کہ اس روڈ کے حالات کیا ہیں، اس حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بن بلاوڑا روڈ جو ہے انفیکٹ یہ 3 اس کے گروپ تھے، گروپ 1، 2 اور 3۔ 2 اور 3 بن سے آگے جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہوئے ہیں۔ میلاد چوک سے لے کے تو بن تک اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ 8.43 کلومیٹر ہے۔ یہ روڈ جو تھی یہ 12 فٹ چوڑی تھی، اس کو جو ہے وہ ہم ڈبل کرنا چاہ رہے تھے، 24 فٹ چوڑی روڈ اس کو بنانا چاہ رہے تھے، جو اس کا ٹینڈر ہوا تھا، جو سلسلہ ہوا تھا، اس پہ آخر میں کوئی فنڈز کی کمی کی وجہ سے فنڈز نہیں آئے تھے۔ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے جو پہلے والے لوگ تھے منتخب نمائندے، انہوں نے کیا یہی ہے کہ کوٹلی ستیہ اور مری کی میکسیمم روڈیں جو ہے وہ اکھیڑ کے چلے گئے، اس وجہ سے کہ ان کو اکھیڑیں گے تو لوگ ہمیں ووٹ دیں گے کہ یہ روڈ بنائیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نیت کا پھل دیتا ہے بندے کو۔ اینی ہو، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اگر لیٹیگیشن میں نہ جاتی تو ابھی تک اس کے اوپر کام ہو چکا ہوتا۔ یہ معاملہ جو ہے یہ وہ ٹھیکیدار جو ہے وہ لیٹیگیشن میں چلا گیا ہوا تھا محکمے کے خلاف، پھر محکمے نے اس کو پریشرائز کیا، سارا سلسلہ ہوا، ان کی آپس میں بات چیت ہو گئی، سارا ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالی ان کا وہ معاملہ جو ہے وہ طے ہو گیا ہوا ہے، اس کا ریوائز ایسٹیمیٹ بن گیا ہوا ہے، اور میں آپ سے یہ آن ایئر کمٹ کر رہا ہوں کہ جولائی میں اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ اچھا سر، میرا اس حوالے سے یہ سوال تھا کہ ہمارے ذرائع سے جو مثلاً اور عوام کے تھرو جو ہمارے تک معلومات پہنچی ہیں کہ ٹھیکیدار یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ میرا ٹھیکہ ریوائز کروایا جائے گا، نئے ریٹ مجھے دلوائے جائیں گے، اور میرے کچھ پیسے جو ہیں وہ مجھے نہیں مل رہے۔ اس حوالے سے اس کا شکوے شکایات جو ہے وہ بن بلاوڑا روڈ کے اوپر آ رہے ہیں سر۔ دیکھیں زہر بھائی، میں تو آپ کو صاف اور کھری کھری بات بتاؤں کہ میں اس سے پہلے بھی اور آج بھی میں ٹھیکیداروں سے کبھی بات نہیں کرتا۔ جی جی ٹھیک، میرا کام ہے محکمے سے کام لینا، یہ محکمے اور ٹھیکیداروں کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہوا ہوگا تو ہوگا، لیکن فنڈ مہیا کرنا وہ میری ذمہ داری ہے۔ ٹھیکیدار سے میرا بالمشافہ کوئی جو ہے اس قسم کا میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ میرے پاس ٹھیکیدار بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں، لیکن میں نے ٹھیکیداروں سے کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ پہلے والے لوگ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت و توفیق نہ دے۔ رہا معاملہ اس میں ایک چھوٹا سا معاملہ جو ہے وہ اور یہ آیا تھا کہ اس روڈ کی جب اس کی
وڈث ہم پوری کرتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ لوکلی رکاوٹیں آتی ہیں. اگر کسی جگہ سے ہم کوئی کٹنگ کرتے ہیں تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی یہاں پہ جو ہے نا آپ دیوار لگا دیں. اب وہ دیوار اگر ایسٹیمیٹ میں نہیں ہے تو پھر وہ دیوار نہیں لگائی جا سکتی. اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مشین کے سامنے کہ ہم اس کو یہاں جو ہے نا اور کٹنگ نہیں کرنے دیں گے. اب وہ کٹنگ نہ کریں تو روڈ کی وڈث مکمل نہیں ہوتی. لیکن اب ہم نے فائنل ڈیسائیڈ, اگلے دن میری ویڈیو لنک پہ بات ہوئی تھی محکمے کے ایکسین سے بھی, ایس پی او سے بھی, اور سارے لوگوں سے. ان کو میں نے کہا تھا کیونکہ یہ لوگ چلے گئے تھے وہاں سے جا کے, چیف انجینئر لاہور سے مجھے فون آیا تھا, وہاں پہ جا کے اس ٹھیکیدار نے وعدہ کیا کہ جی آپ مجھے رسک اینڈ کاسٹ پہ سینڈ کر کے آپ مجھے جو ہے نا وہ نہ کریں, میں اس پہ کام کروں گا, مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں اس پہ ہر حالت میں کام کروں گا. تو اس پہ پھر میں نے ان کو کہا ہے کہ لوکلی جو پرابلم ہیں ان کے لیے ہم علاقے کی ایک کمیٹی بنا دیں گے, اور وہ کمیٹی جہاں کہیں کوئی اس قسم کی رکاوٹ پیش آئے گی اس کو وہ دور کرے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم مکمل کریں گے. اچھا سر, میرا اگلا سوال جو ہے وہ کرور کالج کے حوالے سے ہے کہ کرور کالج کے حوالے سے جو ہے پچھلے تقریباً اس کو 6 سے 7 سال گزر چکے ہیں. اس سے پہلے مشرف دور سے پہلے اس کو تعمیر اس کی شروع ہوئی, مشرف دور میں اس کی تعمیر شروع ہوئی, اس کے بعد یہ تیسری حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے, لیکن کرور کالج جو ہے وہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا. اور لوئر بیلٹ جو ہے وہ اس حوالے سے عوام کے اندر کافی جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے کہ ہمارا یہ کالج تھا اور وہ تقریباً پچھلی 3 حکومتوں سے ابھی تک بن نہیں سکا. اس حوالے سے سر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ یہ کرور کالج نہیں تھا. تو یہ کرور کا ہائر سیکنڈری اسکول تھا جس میں فرسٹ سیکنڈ ایئر کی کلاس چلنی تھی. جی جی. بلڈنگ کا کام شروع ہوا, لیکن یہ بلڈنگ کا جب کام شروع ہوا تو 2014 آنورڈ اس پہ کوئی فنڈ الوکیٹ نہیں ہوا. میں چیف سیکرٹری پنجاب کو لے کے وزٹ کرایا, ان کو بھی دکھایا, اور ان کے جو ٹور نوٹس تھے اس میں بھی اس کو ڈلوایا. اب مسئلہ آ کے پیدا ہوا فنڈنگ کا. اس کا جو ایسٹیمیٹ تھا وہ 3.5 کروڑ روپے کا تھا کہ 3.5 کروڑ روپے سے یہ روڈ جو یہ بلڈنگ انکمپلیٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اس میں اس کو ڈلوایا تھا, لیکن انفارچونیٹلی اس کورونا کی وجہ سے ابھی تک اس کے اوپر نہیں ہوتی. بلاک ایلوکیشن میں شاید جو میں کلاس اٹینڈ نہیں کر سکا, اس میں بلاک ایلوکیشن میں ان کو پیسے رکھے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ اس میں سے کوئی میکسیمم اماؤنٹ نکلوا کے اس کو مکمل کیا جائے, اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر میری پوری توجہ ہے. اسی کے ساتھ ریاڑی کا سکول تھا جہاں گرلز کا سکول تھا, اور وہ بچیاں جو تھی وہ مڈل کلاس کے بعد میٹرک کے لیے بہت دور ان کو جانا پڑتا تھا, تو اس کو پرائرٹی پہ ہم نے رکھا تھا, اور اس کو ہم نے جو ہے وہ اپ گریڈ کرا لیا, اور اس کا معاملہ ہو گیا ہوا ہے, اس کا نوٹیفیکیشن وغیرہ جاری ہو گیا ہوا ہے. اچھا, ابھی آپ نے اسکول کی طرف توجہ دلائی ہے, تو میرا آپ سے یہ تھا کہ PP6 کے اندر بہت بڑا ایک پہاڑی علاقہ ہے ہمارا, اور اس عمر میں بھی جو آپ کر رہے ہیں الحمدللہ کافی حد تک آپ کی کاوش جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے. لیکن کیا PP6 کے اندر کوٹلی ستیاں تحصیل کے اندر صرف ایک ہی اسکول اپ گریڈ ہوا, باقی اسکول کیوں اپ گریڈ نہیں ہو سکے, یہ کیا وجہ سر؟ اچھا دیکھیں, یہ اسکول جو اپ گریڈ ہوئے ہیں یہ مڈل ٹو ہائی والے ہوئے ہیں. جی جی. اور اس میں انہوں نے کیے وہ سکول ہیں اس وقت اپ گریڈ کیے ہیں. میں اس کی بڑی ڈیٹیل میں گیا تھا, میں وہاں کورنٹائز میں بھی بیڈ پہ ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں سے ان کانٹیکٹ رہا. سیکرٹری سے بھی میری بات ہوئی, وہ ہمارے اسپیشل سیکرٹری ہوتے ہیں CM کے, ان سے بھی میری بات ہوئی. اس میں تھا یہ کہ انہوں نے ان سکولوں کو اپ گریڈ کیا ہے جس میں گورنمنٹ کو فنڈنگ کی ضرورت نہ ہو, نہ اس کے لیے ان کو بلڈنگ بنانی پڑے, نہ ان کو ایڈیشنل سٹاف لینا پڑے, تاکہ جو ان کے پاس اویلیبل سورسز ہیں انہی میں کام چل جائے, تو ان کو انہوں نے کیا ہے. جو باقی اس میں یہ سکول اس کیٹیگری میں آتا تھا, میں نے خود اس کی ریکمنڈیشن کی ہوئی تھی, اور میں نے ڈائریکٹو جاری کرایا ہوا ہے. بڑے لمبے چھوٹے سکولوں کا ایجوکیشن بڑا بیسک معاملہ ہے. ایجوکیشن کے اوپر میں نے مری اور کوٹلی ستیاں کے لیے I am the first MPA in Punjab Assembly
جس نے 697 ٹیچرز کی ایک سمری موو کرائی اور اس میں سے کو 537 ٹیچرز کی انرولمنٹ پبلک سروس کمیشن کے تھرو منظور ہوئی. اس کا پہلا فیز جن کے انٹرویو ہوئے تھے وہ مکمل ہو چکا ہوا ہے. کورونا کی وجہ سے دوسرے ٹیسٹ ہونے تھے وہ ابھی تک نہیں ہوئے, اور پہلے فیز کا انشاءاللہ منڈے آنورڈ آپ کو میں یہ ایڈوانس خبر دے رہا ہوں کہ جن کا پہلے فیز میں جن کی سلیکشن ہوئی تھی منڈے آنورڈ ان لوگوں کو جو ہے وہ اپائنٹمنٹ لیٹر ملیں گے, اور وہ لوگ جو ہے وہ ٹیچرز اپنی اپنی جگہوں پہ جو ہے وہ پہنچ کے اپنی ڈیوٹی سنبھالیں گے. بے روزگاری کا کافی حد تک علاقے میں جو ہے وہ ایک بہتری آئے گی, لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, اور لوکل ٹیچر ہوں گے تو یہ پوسٹنگ ٹرانسفر والا معاملہ جو شہری علاقے کے لوگ یہاں آتے ہیں آ کے اپائنٹمنٹ جوائن کرتے ہیں, جوائن کرنے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد پھر کبھی ایم این اے کو پکڑا, کبھی ایم پی اے کو پکڑا, کسی اور کو دیا, کسی جگہ پہ رشتیں بھی چلتی رہی, اور وہ یہاں سے واپس نکل جاتے تھے جس کی اسکول کی وجہ اسکول بہت حرج ہوتے تھے. ہماری ینگ جنریشن جو ہے اس کو صحیح طریقے سے تعلیم نہیں مل رہی تھی. تو میری پہلی جو اسی پہ تھی, اور اسکول باقی بھی جو ہیں پرائمری سے مڈل, ہائی سے ہائر سیکنڈری, یہ اسکول جو ہے یہ ہم نے نوٹیفکیشن کرایا ہوا ہے میں نے سی ایم کا, وہ جب میں یہاں سے فارغ ہوں گا تو میں جاؤں گا اور وہ انشاءاللہ باقی اسکول بھی اپ گریڈ ہوں گے. جی سر, ٹورزم کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کوٹلی ستیاں کو ٹورسٹ اسپاٹ ڈکلیئر کروانے میں آپ کی حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, لیکن اس حوالے سے آپ ابھی ٹورزم کے حوالے سے اس بجٹ میں کیا رکھا گیا اور کیا اس حوالے سے آپ کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں, ٹورزم کے حوالے سے میں یہ بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آئی ایم دی فرسٹ مین جس نے سب سے پہلے ٹورزم کا انیشیٹو لیا, اور پہلی دفعہ ٹورزم کے منسٹر کو کوٹلی میں لا کے وزٹ کرایا, پھر اس کی بریفنگ تیار کرائی. وہ بریفنگ جب خان صاحب کو جا کے دی گئی, بزدار صاحب کو دی گئی, تو اس میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, اب میرے وہ دوست تھے نعیم الحق صاحب, کیونکہ وہ اس ایریے کو ایک دفعہ میں نے ان سے وزٹ کروایا تھا, وہ آئے ہوئے تھے یہاں میرے گھر تک آئے تھے, انہوں نے بھی اس میں اپنا پورا کردار ادا کیا, اور پھر یہ ہل اسٹیشن ڈکلیئر ہوا تاکہ اس ایریے کو بھی اپ لفٹ کیا جائے اور مریض سے بھی اس کا لوڈ جو ہے وہ کم ہو. رش کے ایریے میں جس وقت روڈیں چوک ہو جاتی ہے تو پھر ان لوگوں کو اس طریقے سے ارینج کیا جائے کہ اگر کوئی سیاح جو ہے وہ مری سے آتے ہیں تو کوٹلی کی طرف آ سکیں, کوٹلی سے آتے ہیں تو مری کی طرف جا سکیں. اس پورے پلان پہ کام ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پہ وہ چھوٹے چھوٹے بینچز اور وہ چھتریاں اور یہ وہ چیزیں جو ہے, یہ جو مور دین 40 اسپاٹ ہم نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہے, کچھ پہ ہو گیا ہوا ہے. اگلا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ, اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے لیے اس پہ کام ہو رہا ہے. اس دفعہ اس بجٹ میں اس کے لیے ہم نے پیسہ رکھوایا, لیکن وہ بجٹ جو ہے کیونکہ فارن فنڈنگ, اس لیے فارن فنڈنگ والا جو ہے وہ اے ڈی پی میں اس طریقے سے بک میں نہیں آتا, اس پہ پیسہ ٹھیک ٹھاک رکھ لیا گیا ہے. کنسلٹنٹ ہائر کیے جائیں گے جو ایریے کو وزٹ کر کے وہ ایریے کی کا ماسٹر پلان بنائیں گے, فیزیبلٹی بنائیں گے, اور پھر اس کے اوپر اس پہ عمل جو ہے وہ آگے شروع ہوگا. اچھا میر صاحب, آپ کا اسی کے ساتھ ہم اپنے ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. آپ کا تو سب سے پہلے شکریہ ادا اس میں جو 1 کروڑ پارک ہے جی اس کے لیے 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بھی رکھا گیا ہوا ہے, وہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے. ٹورزم پہ میری پوری کوشش ہے کہ بھرپور طریقے سے علاقہ ہمارا تبھی اپ لفٹ ہوگا جب اس میں جو ہے وہ ٹورزم فروغ پائے گا. اچھا جی, اسی کے ساتھ سر ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس وبائی مرض کا شکار ہوئے, آپ نے بیماری کی حالت میں ہمیں ٹائم دیا, پبلک آئی ٹی وی کو آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. تو سب سے پہلے تو اپنی پوری ٹیم کی طرف سے سر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر بہت بہت شکریہ جمیل صاحب. میں ایک چھوٹی سی چیز اضافہ کرنا جی 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 ہم نے یہ پورے پی پی 6 میں نے اور میرے ایم این اے نے ہمیں یہ پرابلم ہمیں یہ فیس کی. مری میں ایک بڑا پروجیکٹ تھا آر ایم کے روڈ, اس پہ اس وقت 20 کروڑ روپیہ رکھوایا گیا ہے. کوٹلی میں بھی یہی پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں کہ جب ہم پیسہ لے کے آتے ہیں, پیسہ تیار ہو جاتا ہے اور
دفتروں میں چونکہ مختلف لوگ جو ہے وہ ان کانٹیکٹ ہیں پرانے، یہ عرصہ 35 سال سے یہ لوگ ان کانٹیکٹ ہیں، ان کی حکومت رہی، تو وہاں سے ٹھیکیداروں کے ذریعے لوور سٹاف کے ذریعے ان کو انفارمیشن ملتی ہے. اس وقت یہ لوگ جو ہے وہ احتجاج پہ آتے ہیں تاکہ جب پیسہ ملے گا تو ہم اس کا کریڈٹ لے لیں، لیکن یہ کریڈٹ ہم ان کو نہیں لینے دیں گے. ہماری ذمہ داری جو عوام نے ہم پہ ڈالی ہوئی ہے ہمارے کندھوں پہ، وہ ہم بھرپور طریقے سے نبھا رہے ہیں، بہتر طریقے سے نبھائیں گے، اور اس کا کریڈٹ بھی کسی کو انشاءاللہ نہیں لینے دیں گے. سر اسی کے ساتھ میں آپ کا اپنی پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بیماری کی حالت میں ہمیں ٹائم دیا اور پبلک آئی ٹی وی کو آپ نے اتنی دیر تک برداشت کیا، اور سب سے اپنے میزبان ظاہر صدیق کو برداشت کیا. تو میرے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا کرے اور آپ عوامی خدمت کے لیے دوبارہ میدان عمل میں ہوں. تو اسی کے ساتھ ناظرین ہم اجازت چاہیں گے اور اپنے میزبان ظاہر صدیق کو اجازت دیں. خدا حافظ.